لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد عزیزان گرامی، مسلسل آپ سورہ انبیاء کی اس آیت کو سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی آیت کے ذیل میں ہماری کی اب تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس کو اللہ امام بناتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے آگے رہتا ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو اللہ امام بنائے کائنات اس کے پیچھے پیچھے چلے. وہ محور ہے، وہ قبلہ ہے. اب جو قبلہ ہے، آپ کہیں میں قبلے سے منحرف ہو جاؤں گا، نماز تو پڑھوں گا لیکن قبلے کی طرف نہیں پڑھوں گا. اللہ کہتا مجھے کوئی ایسی نماز نہیں چاہیے جو قبلے کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے، اب میں بہت دور نہ جاؤں چونکہ مجھے آنا ہے. سوال یہ ہے، واپس اسی جگہ سے لے آتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے خود صحابی نے پوچھا تھا فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے اس کے جواب میں فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا ہی اللہ کی معرفت ہے. آپ یہ جو جملہ ہے امام کا، معرفت اہل کل زمان، ہر زمانے میں اگر آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا کہ ہر زمانے میں لوگوں کا کام یہ ہے کہ اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں. دیکھیے، رازق کی بات نہیں کی، خالق کی بات نہیں کی، مدبر کی بات نہیں کی، متکلم کی بات نہیں کی، حی کی بات نہیں کی، قدیر کی بات نہیں کی. سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا؟ اللہ کی معرفت کیا ہے. خالق کی نہیں پوچھا، اس رازق کی نہیں پوچھا، قدیر کی نہیں پوچھا آپ اللہ کی کہنے میں اور اس میں کہنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بہت فرق ہے.
اللہ تمام صفات کے مجموعے کا نام ہے. اگر وہ کہتا کہ رازق کی معرفت کیا ہے، ہم کہتے تھے کہ ماں بھی رازق ہے، بس وہ مرتبہ اس کا نازل ہے. ٹھیک ہے، باپ بھی رازق ہے، آج باس بھی آپ کا رازق ہے نا، لیکن اس کا مرتبہ نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر آتا ہے. آج ہم یہ روایت جب حدیث پڑھتے ہیں کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، یا دوسرے امام نے فرمایا، مجھے یہ یاد نہیں، بے یم نہیں رزق الورا، ان کی برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کو ہٹا لیا جائے تو کسی کو رزق نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اب جس کے صدقے میں رزق مل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کی نگاہوں پوچھے، اے اللہ تو نے ان کے لیے، تو کہ جواب پلٹ کے شاید اللہ یہ دے گا، یہ قبلہ ہے، میں چاہتا ہوں کائنات ان کے ارد گرد گھومے. ٹھیک ہے، اسی لیے اب ایک چوتھے امام کی حدیث سناتا ہوں اور آ جاتا ہوں باب الحوائج پہ. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا عبد صالح کس کو کہتے ہیں؟ آپ بھی سنتے رہتے ہیں عبد صالح، بارہ آپ کے سماعت میں یہ لفظ ٹکرایا ہے. تو امام نے کہا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. فرمایا عبد صالح کہتے ہیں اس بندے کو جو اپنی ذات اپنے امام میں فنا کر دے. اب دیکھیے میں نے 3-4 بار کہا ہے، پھر سے کہہ دیتا ہوں، اور 2 ہی دن شاید میری تقریر ہے. آپ کو سوال کرنا ہے ابھی یہاں کر لے یا مجھے لکھ کے دے دیں، میں آپ کو اسی تقریر میں دوسروں کو بھی فائدہ مل جائے گا، ورنہ آپ کو باندرا آنا پڑے گا وہ سوال پوچھنے کے. اور اگر کوئی سوال لے کے بیٹھا رہا تو میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی اور کئی بار کہی کہ دیکھو یہ بات جو کر رہا ہوں شاید کسی کے لیے بہت مشکل ہو، ہضم نہ کر سکتا ہوں، تو ضروری ہے کہ آپ وہ سوال کر لیں. سوال کرنا جو ہے دیکھیے انسانوں کی پہچان. اللہ خود ہی کہے قرآن میں فَاسْأَلُوا، سوال کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا کام ہے. سوال کرنا جہالت کی دلیل نہیں ہے، سوال کرنا علم کی دلیل ہے کہ آپ اتنا سمجھتے ہیں. لیکن پریشانی کیا ہے؟ سب سے پوچھیں گے، مولوی سے نہیں پوچھیں گے. یہ عجیب بات ہے، سب سے پوچھیں گے. حتیٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مغل مسجد کی گھاس پہ بیٹھنے والے سے پوچھیں گے لیکن مودی صاحب سے نہیں پوچھیں گے. تو ایسا نہ کرے. اب میں آ جاتا ہوں. تو عبد صالح خود چوتھے امام نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک مثال لے آتا ہوں، تھوڑا اور بات آپ کے ذہن سے آ جائے، پھر میں آتا ہوں باب الحوائج کے. امام چہارم کا ایک غلام تھا. ایک زمانہ تھا جب غلاموں کی خرید فروخت بہت ہوتی تھی، بازار سجتے تھے، بازار میں خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. اچھا، کچھ لوگوں کو اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے بھی غلام خریدتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ خالی غلام ضرورت کے لیے خرید، نہیں، کچھ لوگوں کو اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے بھی غلام خریدتے تھے. اچھا، اب ایک آدمی کے پاس 10 غلام ہیں، 1-2 نہیں 10 غلام ہیں، اور کسی کے پاس ایک ہی غلام ہے. ایسا بھی ہوتا تھا. تو امام کے پاس بھی کئی غلام تھے. تاریخ میں آج آپ درج ہے کہ امام کے پاس بہت سارے غلام تھے، 1-2 کی بات نہیں ہے. اچھا، اب ایک بار ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا. سارے کے سارے لوگ آئے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ پانی برسا دے، بارش کروا دے، بارش نازل ہو جائے. اب کہ کوئی آدمی مثلا ایک پورے مجمع میں ہو اور یہ پورے مجمع میں سے قحط پڑ گیا، سب دعا کرنے کے لیے آئے، کسی کی دعا قبول ہوتی نہیں.
اور یہی غلام کیا ہے، سجدے میں رکھتا ہے اور جھرجھر بارش ہوتی ہے. تو آپ کو اور مجھے یہ سوال ہوگا نا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ بندہ غلام ہے، نوکر ہے، کسی کی نوکری کرتا ہے. اچھا وہ دعا کیا، کسی نے دیکھا کہ ارے اتنے لوگ آئے، کسی کی کچھ بات کا اثر نہیں ہوتا. یہ دیکھو اس کالے وحشی غلام کو ادھر سر سجدے میں رکھا، اے اللہ تیرے یہ بندے سب محتاج ہے تیری بارش، ہم پیسے مر جائیں گے، اے اللہ بارش نازل کر. کہتے ادھر دعا کیا، ادھر جھرجھر. بندہ وہ اٹھا غلام اور سیدھے امام کے گھر آ گیا. اب یہ جو واچ کر رہا تھا ایک بڑا آدمی تھا، اس کو غلام خریدنے کا بڑا شوق تھا. امام کے گھر گیا، اس نے کہا مولا مجھے غلام خریدنا ہے. تو امام نے کہا ہمارے وہاں بازار لگا ہے، وہ بازار کہیں اور جاؤ خریدو. اس نے کہا نہیں مولا مجھے آپ کے غلام خرید. تو امام نے کہا ہمیں کوئی غلام بیچنا نہیں ہے، تم کہو گے ہم دے دیں گے، تم بیچنے کی کیا ضرورت، آؤ لے لو. امام نے آواز دی فلاں آ جاؤ، لو لے جاؤ. اس نے کہا نہیں مولا یہ نہیں چاہیے. اچھا جاؤ جی دوسرے کو بیچو. اس کا آگے یہ لے لو. کہا نہیں مولا یہ بھی نہیں چاہیے. اب ایک امام بلا رہے ہیں اور وہ آ گیا نہیں یہ بھی نہیں چاہیے. ایک آدمی اب آخری جو بچا وہ آیا، کہا بولا یہی چاہیے. امام نے فرمایا تم یاد رکھو اگر کام کرنے کے لیے بلا لے جا رہے ہو یہ تمہارے کسی کام کا نہیں. اس کا نہیں مجھے تو یہی چاہیے مولا. اچھا ٹھیک ہے لے لو. اچھا اب لے گئے ہو. اب جب لے گئے اپنے وہاں تو خود نیچے بیٹھ گئے، اوپر اس غلام کو بیٹھا کہ میں تمہیں اپنی غلامی کے لیے نہیں آیا ہوں، تم میرے آقا میں تمہارا غلام. اسے کیا بات ہو گئی، تم میرے آقا ہو میں تمہارا غلام. اس نے کہا نہیں. تو مجھے بھائی بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے وہ تمہارا مرتبہ دیکھا ہے، تم کسی اور کو تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں میں غلام ہوں لیکن میں جانتا ہوں تمہیں. اس نے کہا اچھا آپ جانتے ہو تو شام تک میرے کفن دفن کا بھی انتظام کر لینا. کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تم نے مجھے میرے مولا سے جدا کر دیا، میرے آقا سے جدا کر دیا ہے، اپنے پاس لایا، اور یہ جدائی ایک دن کے لیے بھی گوارا نہیں. میں آج ہی وہ کہتا میری اپنے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا، اے اللہ میرا اور تیرے درمیان جو راز تھا وہ صرف تیرا ولی جانتا تھا، اب کوئی اور جان گیا ہے، اے اللہ اب زندگی کی کوئی تمنا نہیں. کہا بس یہ کہا ختم. ارے یہ روتے پیٹتے ہوئے امام چہارم کے پاس آیا، بولا وہ مر گیا. کہا میں نے کہا تھا تمہارے کام کا نہیں ہے، تم نے ضد کیا تو میں نے دے دی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو غلامی آتی ہے، اس کو پتا تھا اس دنیا کا مولا کون ہے. آپ اور میں چاہے جتنا کہیں مولا 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 ٹھیک ہے، لیکن اگر امام زمانہ کہے کہ تم ہی نہیں تم اپنی ذات کو میرے اندر محو کر دو، شاید نہیں کر سکیں. میں شاید کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو اللہ کس کو کتنی معرفت دیتا ہے. یہ ایک ایسا مقولہ ہے جو ہر ایک آدمی کا دوسرے سے فرق کرتا ہے. اچھا چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ بھائی کہتے یہ پڑھے گا نہیں تم نہیں ہو، تم کوالیفائی نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ نے تو یہ معرفت تو گجب چیز رکھی ہے. اور جب سیکنڈوں میں کسی کو اللہ اس طرح منقلب کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ بڑے سے بڑے جو ہے فرعون کو بھی سیکنڈ میں انسان بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے بندے کو کیا بنا دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے. دونوں طرف ہے یہ بات. خیر اب جب ہم باب الحوائج کی زندگی پڑھتے ہیں نا، 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے تو نہیں رکھ سکتا ہوں، ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کبھی سوچئے کہ اللہ نے باب الحوائج کو دعا سے امام کی پیدا ہوئے. اور یہ بھی ایک عجب بات ہے، علی نے زبان چسا کے بڑا کیا. یہ جو روایتوں میں ہے نا، قد او
اعطیت العلم زقا زقا. تو حدیث میں دیکھا میں نے ان کو زقا زقا کرایا گیا. اچھا ان کے وہاں اماموں کے وہاں ہمارے میں ایک فرق ہے. وہ جب کسی کو علم دینا چاہتے تو کتاب اتاب کی کوئی ضرورت نہیں. کسی ایک امام کو کسی کو بھی آپ پوری تاریخ میں دیکھیں بیٹھ کے کتاب کا کھولا کتاب الف بے پڑھو آپ کو مل ہی نہیں سکتی کسی کو بھی. وہ کیا کرتے تھے ایک بار دیکھا اس کی جنم کنڈلی سے لے کے موت تک کا تو حال دیکھ لیتے تھے. جان گئے کہ اس میں کتنا دم ہے اسی حساب سے علم دے. اچھا یہی شان بھی ہے. اللہ چاہتا بھی یہی ہے. اللہ اپنے ان اولیاء سے چاہتا ہے کہ جو جتنے لائق ہے وہ اتنا اس کو دے دے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے آپ دیکھیے باب الحوائج کو ہمارے پاس ہے کہ یہ جو باب الحوائج کا لقب ہے نا یہ خالی مثلا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رسول اللہ کے زمانے میں تو شاید پیدا نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ کوئی آدمی پیدا نہ ہو اس وقت رسول اللہ نے کہہ دیا یہ لقب مل گیا. اب میں نے جو روایت میں دیکھا کہ مدینہ میں ہر کام اگر امام حسین سے تعلق رکھتا تھا تو وہ اس کا ذریعہ تھے باب الحوائج. کسی کو پیسہ چاہیے تو بھی امام حسین سے چاہیے تو آنا ہے اس کو باب الحوائج. کوئی کام کروانا ہے تو بھی باب الحوائج. کسی کے جو ہے خبرگیری کرنا ہے تو بھی باب الحوائج. یہ پورا سسٹم باب الحوائج کسی یوں ہی نہیں. اللہ نے آج بھی کربلا میں ان کو حسین کا دروازہ قرار دیا ہے. یاد رکھیں گے. اچھا اب آپ پوچھیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے. ان کی زیارت میں یہ جملہ ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اچھا آپ کبھی یہ سوچئے میں سوچتا ہوں 2-3 مرحلے مصائب کے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ابھی تو ابتدا لیکن عجیب یہ ہے کہ کچھ آقا کی شان یہ ہے کہ آپ ان کے فضائل پڑھیں گے تو مصائب کا پہلو آ ہی جاتا ہے. اب ایک مثال ہے. یہ سوال تاریخ میں بھی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تاریخ میں بھی یہ سوال ہے. اب جیسے میں نے یہ کہا ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میری معرفت مکمل کسی کو چاہیے اس کا ذریعہ امام وقت ہے زمانے کا. اور کل یہ بات اتنا اشارہ بھی کر دیا تھا کہ ذات باری میں تو ہماری رسائی نہیں ہے. ساری رسائی ہے صفات باری میں اور صفات باری میں بھی ہماری رسائی نہیں ہے. جس کی رسائی ہے اس کو 14 معصوم کہتے ہیں. ہم سے کہا گیا ہے کہ ان تک اپنے آپ کو پہنچا دو. اب تمہاری ظرفیت کے مطابق جتنا تمہارے پاس طاقت ہوگی اتنا وہ اللہ کی معرفت تمہیں دے دیں گے. آپ کے اندر طاقت نہیں ہے وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو دنیا میں پڑھتے لکھتے ہیں نا ان کی معرفت وہ آثار سے ہوتی ہے. اور امام حسین نے کہا جب جملہ دعائے عرفہ میں کہا ہے اے اللہ جو لوگ آثار کو دیکھ کر تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ اتنا ہی تجھ سے دور ہوتے جاتے ہیں. عجب ہے یہ جملہ. وہ بھی دعائے عرفہ کا ہے. اے اللہ تیری معرفت جتنا آثار سے ہوتی ہے بعد المزار اتنا ہی یہ بندے تجھ سے دور ہوتا جاتے ہو. تو یہ تو معرفت چاہیے نہیں. معرفت کیا چاہیے؟ اعطائی چاہیے. اسی لیے بہت ساری حدیثوں میں آیا میں ادھر پھر سے چلا گیا لیکن اب وقت کم ہے میرے پاس لیکن اسی لیے میں پڑھ کے آنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بقیہ 2 مجلس میں اس بارے میں گفتگو ہوگی. تو جب آپ باب الحوائج کو دیکھیے 27-28 رجب کو یہ قافلہ نکلا. ایک جملہ کوئی دکھا دے باب الحوائج کا اس پورے 4 مہینے کے سفر میں. ایک سینٹنس سوائے ایک کہ جب امام حسین نکلنا چاہ رہے تھے مکے سے تو کہا بھیا ان سے کچھ گفتگو کرو. تو ایک خطبہ وہاں
کعبے کے اوپر چھت پر سے ایک ارشاد فرمایا. اس کے بعد یہ پورے 4 مہینے کا سفر ایک سینٹنس کوئی دکھا دے. اب ایک سوال ہے نا, پوچھے اے آقا آپ تو بہترین بول سکتے ہو, آپ کی زبان شعر کہہ سکتے ہو, فی البدیع کہہ سکتے ہو, ایک بات کہتے ہو نہیں, کہتے جس کا امام سامنے ہو اس کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ طاقت ہے میرے اندر, آپ کے اندر. اچھا یہ ایک مرحلہ ہے, ٹھیک ہے. آج کبھی آپ یہ بات, انسان جو ہے جو بہت بہادر ہوتا ہے نا, اس میں غرور بھی ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. یہ جو بہادری ہے وہ ایک شجاعت, ایک بہت بڑا کمال ہے. کربلا میں پہلی بار قدم جب رکھا تو خیمے نصب کروا دیے اور پیغام آ گیا. اس نے اعتراض کیا اور نے کیا نہیں, فرات سے دور نصب کرائیے. باب الحوائج نے کہا میں یہ خط کھینچ کے جا رہا ہوں, ایک قدم اس طرف الا کے دکھاؤ. تم نے نہیں جانا ہے اب تک ہم کو. اتنے میں پیغام آ گیا اور امام نے خود نہیں بلایا, بیوی سے کہا کہ بھائی کو بلاؤ اور کہے تو تمہارا مولا نہیں چاہتا ہے. اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا. امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن آپ بلا کر کہیے کہ وہاں سے خیمے ہٹا لیں. آئے, ہاں بہن یاد کیا, ہاں شہزادی یاد کیا, کہا ہاں بھائی یاد کیا, میں کیا بات ہے. فرمایا مولا نہیں چاہتے کہ وہاں خیمے ہوں. آج دیکھیں ریئیکشن جو ہے میرے اور آپ کے جیسے ہوتا تھا, ہم تو وہاں دھمکی دے کے آئے ہیں, ہے نا, یہی کہتے نا. ہم نے کہہ دیا کوئی پار کر کے دکھائے. تاریخ نے لکھا ہے, سر جھکا ہے, کہا ہاں بہن گھڑ کے لے آتا ہوں, اور خود اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر خیمے لیا ہے. کیوں؟ ایک ہی جملہ کہتا تھا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, جو کچھ ہے حسین ہے. اب آپ دیکھیے اس سے بہت بڑا, اس سے کئی گنا بڑا مرحلہ لوگوں نے میں دو منظر خالی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. ایک منظر یہ دیکھیے, دنیا میں بچے جو ہے نا, آپ کسی گھر میں چلے جائیں گے, اگر دوستی ہو کسی کے وہاں جانا آنا ہو تو گھر میں بچے ہوں, جب جائیے ایک ٹافی لے جائیے, خالی ایک ٹافی لے جائیے. اب ایک بار, 2 بار, 4 بار گئے نا آپ وہ ٹافی لے کے, اور جیسے ہی بچہ آیا آپ نے ٹافی پکڑا دیا, وہ کیا کرے گا؟ آپ گھر میں داخل نہیں ہوں گے, وہ چلا کے گئے وہ ماموں آ گئے جو ٹافی دیتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے چچا نہیں کہا, ماموں کہا ہے. کہ آپ اسی کے برخلاف جائیے 2 بار آنکھ دکھا دیجئے کسی بچے کو, تیسری بار وہ اماں سے گئے, اماں وہ آئے جو ایسے منہ بناتے ہیں. یہ فطرت ہے بچوں, یہ تو نیچر ہے. آپ دیکھیے, میں نے روایت میں دیکھا کہ امام حسین نے کہا تھا بھیا یہ قافلہ, یہ جو سیدانیاں ہیں اتریں گی تو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے, سوار ہوں گی تو بھی آپ کی ذمہ داری. تو یہ پورا 250 تقریباً انسان تھے, بعض تاریخ کہتے 250, کچھ کہتے زیادہ, 250 بچے, عورتیں, جوان سب ملا کے 250 کا یہ قافلہ تھا. ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ باب الحوائج. اتارنا ہے تو بھی کہیں اور سوار کرنا ہے تو بھی. اور عجب روب تھا کہ کہتے تھے سیدانیاں جب اترنا چاہتی تھی تو ایک تکبیر خالی کہتے تھے, جو لوگ تھے وہ کئی 100 میٹر دور چلے جاتے تھے. ایک اور کسی بچے کو کچھ بھی کہنا ہے تو کس سے کہنا؟ باب الحوائج. آج جو مقتل کہتا ہے نا, مقتل کہتا ہے کہ جب یہ 7ویں سے پانی بند ہو گیا تو کسی کو کچھ بچے نہیں کہتے تھے, لیکن جب باب الحوائج کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے چچا پیاس لگی. یہ بہت عجیب بات تھی. اور ایک آدمی کو
جس کے پاس طاقت ہے، یہ بچے جانتے ہیں کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ ہمارے چچا ہی ہے۔ جب دیکھتے ہیں التش، کتنا صبر چاہیے اس بات کے لیے، کتنا صبر چاہیے واقعی، کبھی سوچئے کتنا صبر چاہیے کہ ان بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھے اور صرف اس وجہ سے خاموش رہے، مولا کی مرضی نہیں۔ میں نے ایک جگہ روایت میں دیکھا، آج بحر الغمہ میں ایک روایت دیکھا آج، اب یہی بات تو امام کو بھی اثر انداز ہوتی ہے نا، جب دیکھ رہے ہیں آنکھیں لال ہے، چہرہ سرخ ہو جا رہا ہے، دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، بچے سامنے کھڑے ہوئے التش التش کہہ رہے، کہا بھیا کنواں کھود دو، کنواں کھودو۔ روایت میں ہے کہ شب عاشور 5 کنویں کھودے، 5۔ کہتے بچوں گھبراؤ نہیں، ایک کنواں کھود رہے، لیکن یہ تو مصلحت امام ہے نا کہ خالی کنواں کھود رہے، نہیں پانی نکلا دوسرا۔ بعض میں ہے کہ یہ جب کنواں کھودتے تھے تو سب کو پتہ چل جاتا، وہ دشمن کی طرف سے وہ فوج جو ہے آ کے ڈرا دیتی تھی اور وہ کنویں میں پھر سے بھر دیتے تھے، مٹی ڈال دیتے۔ تو پورا رات شہزادہ کیا کنواں کھودتا رہا، 1 کنواں 2 کنواں 3، کیوں؟ امام نے کہا۔ اس کا بہت آسان تھا، امام کہہ دیتے بھیا پانی لا دو، کتنا آسان تھا واقعہ، کہہ رہے کنواں کھودو۔ اچھا یہ اس کے مقابل میں بھی دکھائی دیا مجھے روایت میں، صحابہ حسینی کا ایک جھرمٹ کربلا میں اب خیمے سے نکلا، دور چلا گیا، ان یزیدیوں نے گھیر لیا، انہوں نے آواز دی تو امام حسین نے کہا بھیا ان کو چھڑاؤ۔ آج ہمارے پاس کہا گیا کربلا میں امام جناب عباس سے جنگ نہیں کی، نہیں ایسا نہیں ہے، جنگ کی لیکن کیسے؟ ایسے کہا بھیا ان کو تو گھیر لیا ہے ہمارے فوجیوں کو، ان کو چھڑا کے لاؤ۔ ایک حملے میں ان کو حصار توڑ کے اپنے فوجیوں کو سلامتی کے ساتھ لیا۔ ہاں بھائی کہہ رہا نا، جانا ہے 30 عدد فوج، امام حسین کی فوج کے 30 افراد امام حسین نے باب الحوائج کو دیا تھا، اور آپ اگر خیمے گاہ گئے ہو تو دیکھ رہے ایک طرف خیمہ تھا ان کا، اور 30 عدد، اچھا ایک 1 بائی 1 جاتے تھے۔ اب بعض تاریخیں کہتی ہے کہ ایک طرف تو میمنے پہ ہے، میسرہ خالی ہو گیا، جب میسرہ خالی ہو گیا اور ادھر غور کیا تو دیکھا یہاں تو سب شہید ہو چکے ہیں۔ بھائی کے پاس ہے، بھیا یہ میسرے پہ کوئی باقی نہیں بچا ہے، اگر اجازت دے تو میں، کہا نہیں بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم نہیں جا سکتے۔ اچھا ہاں بھائی، آپ کبھی سوچو جتنا حالات سخت ہو رہے تھے نا، اتنا زیادہ باب الحوائج کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو امام کے پیچھے اطاعت میں کھڑا کر رہے ہیں۔ ایک اور جملہ سناؤں، آ جاؤں میں مصائب کے تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کریں، میں نے یہ ایک عالم کی کتاب میرے کا بہت عجب ہے، بہت عجب۔ ہاں جانتے دریا میں گھوڑا ڈال دیا اور مشکیزہ بھرا ہے نا، اور چلوں میں ہاتھ پانی لیا اور پھینک دیا۔ اب یہ ایک بحث، بہت بڑا اعتراض تھا کہ باب الحوائج نے پانی ہاتھ میں لیا اور یاد کیا پیاسے حسین کو، ورما ہو، اور پانی پھینک دیا۔ کسی نے سوال کیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں وہ آقا جو اپنے آپ کو فدائی کہتا ہو، وہ ایک لمحے کے لیے حسین یا حسین کے بچوں کی پیاس بھول گیا تھا کہ یاد کیا؟ ایک سوال واقعی ہے یا نہیں؟ جو بھولا ہوتا ہے اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اور مقتل میں جملہ ہے، نو ڈاؤٹ یہ مقتل میں جملہ ہے، مشکیزہ بھرا، پانی ہاتھوں میں لیا، پھینک دیا۔ اب بعض کہتے ہیں بی بی سکینہ کی تصویر دیکھی، وہ سب آپ کے امیجن ہیں، جو معقول بات ہے نا، تصور نہیں، جو حقیقت ہے۔ باب الحوائج نے جان بوجھ کے کام کیا، جانتے ہیں یہ جان بوجھ کے کیا، کیوں؟ دیکھیے آج آپ اور مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے، تم اگر اپنے امام کو یاد کر کے کوئی کام کر لو
تو یہ کام تمہارا عبادت بن جائے گا. کوئی کام مولا کا نام لو, اور بس صدقہ دے رہا ہے مولا کا نام لو دے دو. یا مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں, نیت کر لوں اے میرے آقا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح جیسے آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگا, مجھے ایک طرف وہ ثواب ملے گا کہ مولا کا نام لیا ہے, دوسری طرف یہ 2 رکعت نماز کا بھی ثواب ملے گا. آپ پیاسے ہو, پانی پی لیجیے. آپ کو پانی پینے سے تو پیاس بجھی جائے گی, لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہہ لے اور پیئیں تو کیا ہوگا, مولا کی پیاس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, کتنا عجیب بات ہے نہیں. آج اس عالم نے لکھا نہیں, تمہیں یہی غلط فہمی ہو, ذکرہو, آقا نے جان بوجھ کر اپنے آقا کی پیاس کو یاد کیا تاکہ اس پیاس کی یاد کرنے کا ثواب مجھے مل سکے. میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں, میرا آقا پیاسا ہے, پانی لے کر یاد کیا کہ میرا آقا پیاسا ہے. اور یاد کیا کا مطلب کیا, جان بوجھ کے یاد کیا تاکہ میں اس آقا حسین کے لیے جو فدائی ہوں ان کی پیاس کو اپنے وجود میں اور محسوس کر سکوں. پانی پینا نہیں تھا, حسین کو یاد کر کے اس بات کو بتانا تھا میرا آقا حسین ہے اور میں اس کا تابع ہوں. عزیزان گرامی, یہ جو مرتبہ تھا نا, آج جتنا بھی مرتبہ اللہ نے دیا ہے باب الحوائج کا, اس سب کی بدلہ کیا ہے, یہی ہے. جس نے سب کچھ اپنے مولا کے لیے قربان کر دیا, اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کر دیا, اس کو باب الحوائج بنا دیا. آپ یاد رکھیں یہ بہت بڑی چیز تھی. اور جب زہیر نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کا ابو الفضل عباس آپ سے ایک سوال ہے, آپ کو ایک بات بتانا ہے, کہا بتائیے. یہ موقع تو نہیں ہے لیکن بتائیے. کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ فرمایا زہیر اتشجعونی ان مثل هذا اليوم, تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو آج کے دن, تم خالی ایک بار اجازت لاؤ, میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں ان کو گھوڑے کے ساتھ دفن کر دوں گا سنگین کربلا. اچھا کبھی آپ سوچئے 4000 کا لشکر دریا پہ تھا, ایک حملے میں ان کو اتنا پیچھے بھگا دیا تھا کہ ہر ایک کہتا تھا کہ بھاگو عباس آئے ہیں, اپنی جان بچا لو. لیکن وہی شہزادہ تلوار بھاگے والوں پہ نہیں چلاتا ہے, اپنے دفاع میں چلاتا. کیوں؟ کہ میرے مولا نے نہیں کہا حملہ کرنا, فرمایا پانی لانا, پانی لانا ہے مجھے. عزیزان گرامی, آج آقا کی فضیلت جو ہے نا, یوں ہی نہیں کہا ہے اماموں نے. امام سجاد نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جب قیامت میں ہمارے چچا کو دیکھ کر انبیاء غیر انبیاء سب رشک سے جو ہے تعجب کریں گے, اتنا بڑا مرتبہ. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے امام زمانہ نے سلام کیا. جو سلام کیا تو اس میں کہا سلام ہو ہمارے چچا عباس پر, کہ اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کر دیا, اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کی. نہیں, آپ کبھی سوچئے, بس عزیزان گرامی میں نے بات مکمل کر لی, آپ کبھی سوچئے جس نے سب کچھ فدا کیا ہو کتنی غیرت تھی اس کو. اتنی غیرت تھی کہ یہ مقتل کا جملہ ہے کہ بھیا ایک وصیت یہ ہے, خیمے میں لاش مت لے جاؤ. دیکھیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ واقعی ایک انسان کو کوئی اس کا قصور ہے ہی نہیں, اس کے باوجود غیرت کیا ہے, بھیا میرا جو ہے لاشا نہ لے جاتا. میں 2 مصائب سنانا چاہتا ہوں, خود باب الحوائج نے پڑھا ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بس ایک جملہ خالی بیچ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز تھی نا, وہاں آج بھی عربوں کا طریقہ ہے. مشکیزیں رکھنے کے لیے ایک خاص خیمہ ہوتا تھا. جب کہا کہ بھیا اب مجھے اجازت دیجئے, اب تو کوئی نہیں ہے,
فرمایا بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو. امام ایک عجب جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھیا تمہاری وجہ سے مجھے ڈھارس ہے, ان سیدانیوں کا دل مضبوط ہے, میرا بھیا عباس موجود ہے, میرا بھائی موجود ہے. بھائی اس لیے کہ بھیا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار. کہا اچھا بھائی اگر جانا ہی چاہتے ہو پہلے پانی لا دو. یہ کہنا خود یہ تھا کہ بھائی جنگ نہیں کرنا ہے, یہاں جنگ نہیں کرنے آئے, ہم اپنا خون دینے آئے کربلا کو, ہم اپنی شہادت پیش کرنے آئے. گئے روایت کا مجھے یہ جملہ سنانا ہے اور بس ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر کے 2 مصائب باب الحوائج کے اور زحمت میں نے مکمل کر لی. کہتے خیمے میں گئے, جناب سکینہ راستے میں مل گئی, بیٹا مشکیزہ لاؤ تمہارے لیے پانی کا انتظام. یہ کہنا تھا نا, جب کہا تو بی بی دوڑنے لگی, کہا بیٹا نہیں آؤ میں گودی میں لے لیتا ہوں. بی بی کو گودی میں اٹھایا, خود خیمے تک لے گئے, کہا بیٹا اب ایک مشکیزہ لاؤ. خیمے میں جب پہنچایا تو روایت کہتی باب الحوائج رونے لگے, دیکھا بچے اپنا سینہ کھولے ہوئے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں کہ اس کی ایک نمی اپنے وجود میں محسوس کر سکے. ہاتھوں کو اٹھایا, اے اللہ مجھے یہ طاقت دے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں. ارباب اعضاء میں بڑے آرام سے پڑھنے والا ہوں, آج آپ رونے کے لیے تیار ہیں, اس کا ماتم کریں گے جس کی اللہ نے کوئی خواہش کربلا میں پوری نہیں ہے. ارباب اعضاء وہ لینے کے بعد باہر آئے تو جب بی بی کو اتارا تو بی بی دوڑ کے گئی, سارے بچوں کو جمع کیا, بچوں گھبراؤ نہیں, اب التش کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, بس آؤ خیمے کے باہر بیٹھ جاؤ, میرا چچا پانی لا رہا ہے. تاریخ کہتی خیمہ لے مشکیزہ لے کر امام کے پاس آئے, بھیا اجازت ہے. کہا بھائی جا رہے ہو تو بہنوں کو خدا حافظ کرے, جاؤ سیدانیوں سے رخصت ہو لو. اب آدمی دیکھے تصور کیا کہتا ہے, تصور کہتا ہے جیسے ہی کہا کہ بھائی اب جا رہے ہو تو بہنوں سے رخصت ہو لو, بچوں سے رخصت, سیدانیوں سے رخصت ہو لو. آئے, تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے, جناب زینب کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے, سر جھکا کر کھڑے ہوئے. بہن نے غور سے دیکھا, بھائی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا شہزادی کہنا نہیں چاہتا ہوں, آقا نے کہا اجازت لے کر آؤ, میں جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے. جیسے ہی یہ جملہ کہا, عجب جملہ بعض روایتوں میں ہے, جناب زینب نے آواز دینا شروع کیا, رباب ادھر آؤ, ام فرما تم آؤ, فضہ تم آؤ, ایک ایک بچوں کا خطاب, فاطمہ تم آؤ. ساری اور سیدانیاں جمع ہو گئی تو آپ باب الحوائج سر جھکا کے کھڑے, فرمایا دیکھو میرا شیر اب جا رہا میدان میں ایک وعدہ تم سے واپس لینا چاہتی ہوں. پوچھا شہزادی وہ کیا؟ اگر مدینے سے آئی تھی تو یہ یقین تھا ارے میرا شہزادہ ہے, کون ہمارے جہاں کی طرف دیکھ سکتا ہے, لیکن میں واپس لینا چاہتی ہوں اس لیے کہ میرا شیر جا رہا ہے. ارباب اعضاء اجازت ملی, میدان میں آئے. میں نے کہا 2 منظر آپ کے سامنے پیش کرنا اور مجلس ختم کرتا ہوں. گئے میدان میں, تاریخ کہتی ہے مشکیزہ بھرا اور پلٹنے لگے. ارباب اعضاء میں نے کہا 2 مصائب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. خود باب الحوائج نے ایک جملہ ذکر کیا ہے. سید کاظم رشتی کے ایک دوست کو خواب میں آ کے کہا, اے فلاں سید کاظم رشتی سے کہہ دو میرا مصائب نہیں پڑھتے تم سے مجھے شکایت ہے, میں تم سے شکایت رکھتا ہوں. ارباب اعضاء آپ بھی ماتم کر رہے ہیں, آپ آقا کی شکایت ضرور دور کریں. آقا کا ماتم اس بارے میں ضرور آپ کے دل میں ہو یا کہ اشکبار ہو. فرمایا دنیا میں کربلا میں جو شہید گھوڑے سے زمین پہ گرا اس کے ہاتھ سالم تھے, میں تنہا ایسا جو شہید ہوں جب گھوڑے سے گرا ہوں تو میرے ہاتھ نہیں تھے. ارباب اعضاء اس کے بعد ایک دوسرے جو ہے
کہا یہ تم سارے مصائب پڑھتے ہو لیکن میرا یہ مصائب نہیں پڑھتے کہ میں گھوڑے سے جب گرا میرے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اور باب ازا دوسری بات جو آقا باب الحوائج نے کہی، فرمایا تمہیں پتا ہے تیر کا مسئلہ تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا تھا؟ تم اعتراض کرتے ہو اتنے سخت مصائب نہ پڑھو، مجھے بتاؤ تیر کا مسئلہ تم جانتے ہو؟ تم کربلا میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میں مقام نہیں تھے، کیا ہوا تھا؟ کہا جب میرے بازو قلم ہو گئے تو ایک تیر ہرملا نے میری آنکھوں پہ مارا، میں سوچتا تھا کہ اپنا سر ہلاؤں اور یہ تیر نکل جائے، لیکن میں نے سر ہلایا وہ تیر نہیں نکلا۔ جب تیر نہیں نکلا ذہن میں ایک تصور آیا کہ اپنا اگر سر جھکاؤں اور یہ گھٹنوں کے اوپر کر دوں اور گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو پکڑ لوں اور گھٹنوں سے تیر نکالوں تو شاید نکل جائے۔ کہتے میں نے سے ہی سر جھکایا، ارے ملعون نے پیچھے سے میرے سر پہ وار کیا، اب سر پہ وار کرنا تھا، دوڑیا کر زمین کربلا پر منہ کے بل گرا، ارے منہ کے بل گرتے ہوئے آواز دیا بھیا یا خالد رکنی، اور باب ازا بھائی کو بلایا، شہزادہ دوڑتا ہوا آیا، ایک جگہ جھکے، ایک بازو اٹھایا سینے سے لگایا، آگے بڑھے اپنے آپ کو گرایا، دوسرا بازو سینے سے لگایا۔ مقتل کہتا ہے تھوڑی دور گئے تو دیکھا 36 سالہ بھائی ہے، ارے زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ بس دو باتیں اور مجلس ختم کرنے والی۔ روایت کہتی ہے سرانے بیٹھ گئے، اپنا آقا کا سر اپنے آغوش میں لیا، باب الحوائج نے سر ہٹا لیا، دوبارہ لیا رکھا، پھر سے ہٹا لیا۔ تو امام نے پوچھا بھیا کیا آنے میں نے دیر کر دی؟ مجھ سے ناراض ہو؟ کیا شہزادہ غلام، ارے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے یہ غلام آقا سے ناراض ہو؟ کہا بھیا پھر کیوں اپنا سر ہٹا رہے ہو؟ کہا شہزادے یہ تصور مارے جا رہا ہے میرے بعد یہی زمین کربلا ہوگی، آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اور باب ازا اس کے بعد دو جملے کہے، کہا بھیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بھائی 3 وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی کہو وصیت کیا ہے؟ کہا پہلا تو یہ میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے کہہ کے آیا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، میں پانی نہیں لا سکا۔ کہا بھائی دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا بھیا دوسری وصیت یہ ہے کہ ایک بار جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، بھائی دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا بھیا پریشانی کیا ہے؟ کہا بھائی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسرے میں خون ہے، اے بھائی اگر یہ تیر نکال دو تو ایک بار آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ اور باب ازا اب تیر نکلا، باب الحوائج نے آخری سانس لی، آواز دیا اور باب ازا بس ایک جملہ اور میں نے اپنی مجلس مکمل کر لی۔ اب تاریخ کہتی ہے شہزادہ تو چلا گیا اور حسین علم اٹھائے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں اب یہ بی بی کہتی ہے بچوں سے دیکھو علم آ گیا، ارے ہمیں میرا چچا نہیں دکھائی دے لیکن علم تو آ گیا نا، دیکھو میرا چچا آگے ہے، میرا بابا آگے ہے، پیچھے میرا چچا پانی لا رہا۔ مقتل کا جملہ ہے اب جب آقا علم لائے خیمے سے لگایا، بی بی تڑپ کے آگے بڑھی، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ میرا چچا پانی لا رہا ہے نا، ارے حسین زاروں قطار روئے، آواز دیا اے میری لاڈلی اب اپنے چچا کا انتظار۔
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما، ہماری ناقص عزاداری کو قبول فرما۔ ماتم حسین۔